اللہ چاہے تو بیماری لگتی ہے، اللہ چاہے تو شفا ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیماری آ گئی ہے، ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بندہ مومن اور مسلمان ہے، جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے، اس کے لیے الحمدللہ خیر ہی خیر ہے، اور جو بھائی یہ اذکار نہیں کرتے وہ سیکھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ کوئی مخلوق انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ کے کسی علاقے میں کسی جگہ پہ داخل ہو جائے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ وہاں سے نہ نکلے۔ مثلا گھر میں داخل ہوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نبی محترم کا قول صادق ہے، آپ کو کوئی مخلوق کا شر نہیں پہنچ سکتا۔ پڑھیے، یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ دعائیں بہت سی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کاری ہیں، ان میں حرج نہیں ہے، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی سمعی بصری، کوئی حرج نہیں، پڑھنی چاہیے۔ ایک اور دعا جو ہے کہ ایسے مریض کو ٹی وی پہ دیکھا، جہاں پہ بھی دیکھا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ بھی دعا درست ہے۔ جس بیمار کو دیکھ کے پڑھی جائے، اللہ کے ہاں امید ہوتی ہے وہ بیماری انسان کو نہ لگے۔ الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دعائیں اختیار کیجئے، ان دعاؤں کو اپنائیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جن برائیوں کی طرف نبی کریم نے نشاندہی کی تھی کہ یہ بیماریاں اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی تو آسمان سے بھی ایسی بیماریاں اتریں گی۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غیرت پتہ کس بات پہ آتی ہے؟ ایک بندہ رات جرم کرے اور جرم کر کے اللہ رب العزت تو اس کے عیب پہ پردہ ڈال گیا، صبح اٹھے اپنے دوستوں کو کہ رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے فلم دیکھی، رات کو میں فلاں جگہ گیا، رات کو میں نے یہ گندا کام کیا، اللہ نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈالا، تو نے فحاشی اور یانی کی باتیں معاشرے میں پھیلائیں، اور پھر تو سمجھتا آسمان سے عذاب نازل نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔